السلام علیکم۔ نالج ورلڈ میں خوش آمدید۔ ملا احمد جیوان ہندوستان کے مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے استاد تھے۔ اورنگزیب اپنے استاد کا بہت احترام کرتے تھے اور استاد بھی اپنے شاگرد پر فخر کرتے تھے۔ جب اورنگزیب ہندوستان کے بادشاہ بنے تو انہوں نے اپنے غلام کے ذریعے استاد کو پیغام بھیجا کہ وہ کسی دن دلی تشریف لائیں اور خدمت کا موقع دیں۔ اتفاق سے وہ رمضان کا مہینہ تھا اور مدرسہ کے طالب علموں کو بھی چھٹیاں تھیں۔ چنانچہ ملا احمد جیوان نے دلی کا رخ کیا۔ استاد اور شاگرد کی ملاقات عصر کی نماز کے بعد دلی کے جامع مسجد میں ہوئی۔ استاد کو اپنے ساتھ لے کر اورنگزیب شاہی قلعے کی طرف چل پڑے۔ رمضان کا سہارا مہینہ اورنگزیب اور استاد نے اکٹھے گزارا۔ عید کی نماز ادا کرنے کے بعد ملا جیوان نے اپنی واپسی کا ارادہ اظہار کیا۔ بادشاہ نے جیب سے ایک چونی نکال کر اپنے استاد کو پیش کی۔ استاد نے بڑی خوشی سے نذرانہ قبول کیا اور گھر کی طرف چل پڑے۔ اس کے بعد اورنگزیب دکن کی لڑائیوں میں اتنے مصروف ہوئے کہ 14 سال تک دلی آنا نصیب نہ ہوا۔ جب وہ واپس آئے تو وزیر اعظم نے بتایا، ملا احمد جیوان ایک بہت بڑے ذمہ دار بن چکے ہیں، اگر اجازت ہو تو ان سے آپ کی ملاقات کرواتا ہوں۔ یہ سن کر اورنگزیب حیران رہ گئے کہ ایک غریب استاد کس طرح ذمہ دار بن سکتا ہے۔ انہوں نے استاد کو یہ خط لکھا اور ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ ملا احمد جیوان پہلے کی طرح رمضان کے مہینے میں تشریف لائے۔ اورنگزیب نے بڑی عزت کے ساتھ انہیں اپنے ساتھ ٹھہرایا۔ ملا احمد کا لباس، بات چیت اور طور طریقے پہلے کی طرح سادہ تھے، اس لیے بادشاہ کو ان سے بڑا ذمہ دار بننے کے بارے میں پوچھنے کا حوصلہ نہ ہوا۔ ایک دن ملا صاحب خود کہنے لگے، آپ نے جو چونی دی تھی وہ بڑی بابرکت تھی۔ میں نے اس سے بنوالا خرید کر کپاس کاشت کی۔ اللہ نے اس میں اتنی برکت دی کہ چند سالوں میں سینکڑوں سے لاکھوں ہو گئے۔ اورنگزیب یہ سن کر خوش ہوئے اور مسکرانے لگے اور فرمایا، اگر اجازت ہو تو چونی کی کہانی سناؤں؟ ملا صاحب نے کہا، ضرور سنائیں۔ اورنگزیب نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ چاندنی چوک کے سیٹھ اتم چند کو فلاں تاریخ کے کھاتے کے ساتھ پیش کرو۔ سیٹھ اتم چند ایک معمولی بنیا تھا۔ اسے اورنگزیب کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ ڈر کے مارے کانپ رہا تھا۔ اورنگزیب نے نرمی سے کہا، آگے آ جاؤ اور بغیر کسی گھبراہٹ کے کھاتا کھول کر خرچ کی تفصیل بیان کرو۔ سیٹھ اتم چند نے اپنا کھاتا کھولا اور تاریخ اور خرچ کی تفصیل سنانے لگا۔ ملا احمد جیوان اور اورنگزیب خاموشی سے سنتے رہے۔ ایک جگہ آ کے سیٹھ رک گیا۔ یہاں خرچ کے طور پر ایک چونی درج تھی، لیکن اس کے سامنے لینے والے کا نام نہیں تھا۔ اورنگزیب نے نرمی سے پوچھا، ہاں بتاؤ، یہ چونی کہاں گئی؟ اتم چند نے کھاتا بند کیا اور کہنے لگا، اگر اجازت ہو تو در بڑی داستان عرض کروں؟ بادشاہ نے کہا، اجازت ہے۔ اتم چند نے کہا، اے بادشاہ، ایک رات موسلا دھار بارش ہوئی، میرا مکان ٹپکنے لگا۔ مکان نیا بنا ہوا تھا اور تمام کھاتے کی تفصیل بھی اس مکان میں تھی۔ میں نے بڑی کوشش کی لیکن چھت ٹپکتی رہی۔ میں نے باہر جھانکا تو ایک آدمی لالٹین کے نیچے کھڑا نظر آیا۔ میں نے مزدور خیال کرتے ہوئے پوچھا، اے بھائی، مزدوری کرو گے؟ وہ بولا، کیوں نہیں۔ وہ آدمی گھر پر لگ گیا۔ اس نے تقریباً 3-4 گھنٹے کام کیا۔ جب مکان ٹپکنا بند ہو گیا تو اس نے اندر آ کر تمام سامان درست کیا۔ اتنے میں صبح کی اذان شروع ہو گئی۔ وہ کہنے لگا، سیٹھ صاحب، آپ کا کام مکمل ہو گیا ہے، مجھے اجازت دیجیے۔ میں نے اس مزدوری دینے کی غرض سے جیب میں ہاتھ ڈالا تو ایک چونی نکلی۔ میں نے اس سے کہا، اے بھائی، ابھی میرے پاس یہی چونی ہے، یہی لے لے اور صبح دکان پر آنا، تمہیں مزدوری مل جائے گی۔ وہ کہنے لگا، یہ چونی کافی ہے، میں پھر حاضر نہیں ہو سکتا۔ میں نے اور میری بیوی نے اس کی بہت منتیں کی لیکن وہ نہ مانا اور کہنے لگا، دیتے ہو تو یہ چونی دے دو ورنہ رہنے دو۔ میں نے مجبور ہو کر چونی دے دی اور وہ لے کر چلا گیا۔
اور اس کے بعد سے آج تک وہ نہ مل سکا۔ آج اس بات کو 15 برس بیت گئے۔ میرے دل نے مجھ سے بہت ملامت کی کہ اسے روپیہ نہ صحیح 98 دے دیتا۔ اس کے بعد عتم چند نے بادشاہ سے اجازت چاہی اور چلا گیا۔ بادشاہ نے ملا صاحب سے کہا کہ وہی 54 ہے، کیونکہ میں اس رات بھیس بدل کر گیا تھا تاکہ رایا کا حال معلوم کر سکوں۔ سو وہاں میں نے مزدور کے طور پر کام کیا۔ ملا صاحب خوش ہو کر کہنے لگے، مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ یہ 54 میرے ہونہار شاگرد نے اپنی محنت سے کمائی ہوگی۔ اورنگزیب نے کہا، ہاں واقعی میں خوش ہوں کہ میری وجہ سے کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو گئی۔ یہ سب آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کریں اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔